خدا کے دین کی خدمت کا ایک انمول ادارہ ہے، ادارہ رہے برے ان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ وائرل نیوز لائیو صرف خبریں ہی نہیں دکھاتا ہے، صرف خبریں ہی نہیں سناتا ہے، بلکہ جب 1.25 ملین کے قریب لوگ اس سے جڑ چکے ہیں، 14 لاکھ کے قریب ہمارے سبسکرائبر ہو گئے ہیں، 22 کروڑ کے قریب ہمارے ویورز ہو چکے ہیں، اللہ کا شکر۔ تو ہم سوچتے ہیں کہ آپ تک جب لاکھوں کی تعداد میں آپ لوگ جڑ چکے ہیں تو آپ تک سچی خبریں بھی پہنچائی جائے، ملک کے حالات، دنیا کے حالات سے باخبر رہنا بھی اسلام سکھاتا ہے، نبی حکم دیتے ہیں تو وہ بھی آپ تک پہنچائی جائے۔ اور ساتھ ہی ہم جب کوئی موقع آتا ہے، جیسے رمضان آ گیا، بقرعید کا موقع آ گیا، محرم آ گیا، شب قدر آ گئی، تو ہم دینی کچھ ضروری باتیں بھی آپ تک پہنچاتے ہیں تاکہ آپ تک دین کی اہم معلومات بھی پہنچ جائے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا پہنچانا بھی نیکی ہے، صدقہ ہے، اجر ہے، ثواب ہے، اور ہم آپ سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ آپ بھی آگے تک اس کو ضرور پہنچائیں۔ آئیے، آج 8 محرم الحرام ہے۔ آج 8 محرم الحرام 1443 ہجری۔ یہ بھی یاد رکھیں کیونکہ ہم کو اسلامی ہجری سال نہیں معلوم ہے نا۔ ہاں، ابھی فاٹ کر کے انگلش مہینے پوچھو، دھاڑ انگلش سال 2021 دھاڑ کر کے بتا دے گا، لیکن ابھی 1442 چل رہا ہے یا 40 چل رہا ہے یا 43 چل رہا ہے یا 41 چل رہا ہے، کچھ نہیں معلوم ہے۔ اور معاملہ ہمارا ایسا ہے کہ کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھول گیا، تو ہم اپنی تاریخ بھی بھول گئے ہیں۔ تو آئیے میں آپ کو بتا دوں کہ 1443 ہجری 43 جی شروع ہے، یعنی ہجرت کا جو سال جو ہم کہتے ہیں ہجری سال، تو 1443 ہجری۔ آج کی 8 محرم آج کی تاریخ ہے۔ اب آئندہ کل اور پرسوں عاشورہ کا دن رہے گا، 10 محرم رہے گا، اور آئندہ کل 9 محرم۔ تو آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ جو روزے رکھے جاتے ہیں محرم میں، ان کی فضیلت کیا ہے، جی ہاں، اس کا ثواب کیا ہے، اور ان روزوں کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا ہے، اور اسلامی تعلیمات میں اس روزے کے عاشورہ کے روزے کے تعلق سے خاص کیا ملتا ہے، تعلیم کیا ملتی ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ 10ویں محرم کا روزہ اسلام میں پہلے رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے عاشورہ کے دن کا روزہ، 10 محرم کے دن کا روزہ فرض تھا۔ یعنی آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی اہمیت والا دن ہے اور کتنی اہمیت والا روزہ ہے۔ لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو پھر محرم کے اس روزے کی فرضیت ختم ہو گئی، لیکن اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے محرم کے روزے کا اہتمام فرمایا ہے۔ اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ اس دن کا روزہ رکھنا مسنون ہے، سنت ہے اور مستحب ہے۔ اور اس روزے کا فائدہ، اجر، ثواب، نیکی اور انعام یہ ہے کہ حدیث میں ملتا ہے کہ اس روزے کا فائدہ یہ ہے کہ اس روزے کی برکت سے، جی ہاں، اس روزے کی برکت سے آئندہ یعنی 1 سال کے گناہ اللہ رب العزت معاف فرما دیتا ہے۔ جی، یہ روزہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اب کون سے گناہ، یہ اس کی ڈیٹیل میں جاؤں گا تو ابھی فی الحال لمبی بات ہو جائے گی، لیکن علماء نے صاف طور سے لکھا ہے کہ بڑے بڑے گناہ تو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ ہاں، یہ جو ہم تو گناہوں کے پتلے ہیں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، سوتے جاگتے، ہر حال میں گناہ کرتے رہتے ہیں، تو جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، علماء نے کہا ہے کہ اللہ رب العزت یہ محرم کے روزے کی برکت سے 1 سال کے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ وفات سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ یہودی بھی شکرانے کے طور پر عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 90 کا بھی روزہ رکھوں گا۔ اسی لیے اب مسئلہ علماء بیان کرتے ہیں کہ عاشورہ میں یہ جو محرم میں 2 روزے رکھیں، 9-10 یا پھر 10-11، 9-10 یا 10-11،
کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عاشورہ کے دن روزہ رکھو اور یہودیوں کی مخالفت کرو، کیونکہ یہودی ایک دن روزہ رکھتے ہیں. تو اب آپ اندازہ لگائے کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے ہیں، تو نبی پاک نے فرمایا کہ تم 2 دن روزہ رکھو. اور روزہ رکھنے میں بھی، نیک کام میں بھی ہمیں یہودیوں کی مخالفت سکھائی گئی ہے. لیکن افسوس ہے کہ جس قوم کی نیک کام میں بھی ہم کو مخالفت کا حکم دیا گیا ہے، وروध کا حکم دیا ہے کہ یہودیوں کا نیک کام میں بھی وروध کرو، لیکن افسوس ہے کہ آج ہم کو یہودیوں کا طریقہ، یہودیوں کا اسٹائل، یہودیوں کا ڈریس، یہودیوں کی تعلیم، یہودیوں کے طور طریقے سب ہم کو پسند ہیں اور ہم اپنا رہے ہیں. خیر آئیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 2 روزہ رکھو. تو اب میں اس میں ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے کہ پہلے ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے تو عورتوں میں ایک بات ہوتی ہے، عورتوں سے جب پوچھا جاتا ہے یا ہماری عورتیں ہم کو سمجھاتی تھی، بوڑھی عورتیں، کہ ایک روزہ نہیں رکھنا، ایک روزہ بھٹکتے پھرتا، جوڑی ہونا، تو جوڑی کے واسطے 2 روزے رکھنا پڑتا. تو ایسا ایک روزہ کہیں نہیں بھٹکتا، وہ بھی سیدھا اللہ کے دربار پہ جاتا ہے، کیونکہ روزہ کی نیت ہی ہم کرتے ہیں کہ اللہ میں روزہ رکھ رہا ہوں تیرے لیے، تو سب ایک رکھے تو بھی اللہ کے دربار پہ جاتا. تو 2 روزے رکھنے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ یہودی ایک ہی دن کا، عاشورہ کے دن کا 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، اس لیے ہمیں کہا گیا کہ تم ان کی مخالفت کرو. اور اس مخالفت میں آپ 9، 10 اور 9 نہیں رکھ پائے تو 10، 11 یہ 2 روزے رکھو انشاءاللہ. آئندہ کل میں آپ کو بتاؤں گا کہ عاشورہ کے دن یعنی 10 محرم کو کیا کیا ہوا اور ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے اور کیا کیا نہیں کرنا چاہیے. آج کا پیغام ہے کہ عاشورہ کا روزہ ضرور رکھیں، بڑی فضیلت ہے، بڑا ثواب ہے، بڑی نیکی ہے، 1 سال کے گناہ اللہ معاف کرتا ہے اس کی برکت سے. اور عاشورہ کا صرف 1 دن کا روزہ نہ رکھیں بلکہ 2 روزے رکھیں. یہ ایک اہم پیغام میں نے آپ کو دیا. آپ کو بھی اگر ثواب کمانا ہے زیادہ تو آپ میری اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچائیں، کیونکہ آپ کے اس پہنچانے سے اگر دوسرا بھی اس پر عمل کرے گا تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا. رہے برے انسانیت تو سب کو پیار